میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، پھر سمجھ لو کہ سلسلہ چشتیہ میں ہمارے ہاں 12 تسبیحات ہیں، 2 تسبیح لا الہ الا اللہ، 4 تسبیح الا اللہ، اور 6 تسبیح اللہ. کتنی ہو گئی؟ 12. آپ کوشش کیا کریں یہ 12 تسبیحات پڑھا کریں، 2 لا الہ الا اللہ، 4 الا اللہ، اور 6 اللہ اللہ. جو یہ 12 نہیں پڑھ سکتے ہم انہیں یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اس کا اہتمام کریں کہ روزانہ 1 تسبیح لا الہ الا اللہ کی، اور 1 تسبیح استغفر اللہ کی، اور 1 تسبیح درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. صبح سورہ یاسین پڑھ لیں، سوتے وقت سورہ ملک پڑھ لیں، اور جمعے کے دن سورہ کاف پڑھ لیں. صبح سورہ یاسین پڑھیں گے، اس کی برکت سے دن کے کام آسان ہو جائیں گے. رات کو سورہ ملک پڑھیں گے، اس کی برکت سے قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے. آج جمعے کو سورہ کاف پڑھیں گے، اس کی برکت سے فطروں سے بچ جائیں گے. اور جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ پڑھیں گے. 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی مزید نیکیاں مل جائیں گی، اور اللہ درجات بلند فرما دے گا. اللہ کریم ہے، اور کریم ہوتا ہے جو تھوڑے عمل پہ زیادہ اجر عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیں، اور لا الہ الا اللہ کی تسبیح میں اس بات کا خیال رکھیں، جب لا الہ کہتے ہیں تو یہ تصور کریں اپنے دل سے اللہ کے غیر کو نکالتا ہوں، اور جب الا اللہ کہتے ہیں تو یہ تصور کریں کہ اپنے دل کے میں اللہ کی محبت کو لاتا ہوں. ہر 15 مرتبہ 20 مرتبہ کے بعد ایک بار پڑھ لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم. اور پھر ایک تسبیح الا اللہ الا اللہ، ہلکی ضرب مارا کرے، ہلکی زیادہ نہیں. اور پھر ایک تسبیح اللہ، ایک مرتبہ جل جلالہ کہنا چاہیے. ہمارے حضرت بہت عجیب بات ارشاد فرماتے جب ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار نام لیا جائے تو ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے، اور جب اللہ کا ایک مجلس میں بار بار نام لیا جائے تو ایک بار جل جلالہ کہنا واجب ہے. یہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اس لیے ایک بار جل جلالہ کہہ لینا چاہیے.